یاد رکھیں مسئلہ ختم نبوت نصوص قطعیہ، احادیث صحیحہ متواترہ اور اجماع امت سے ایسا ثابت ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والا، اس میں تعمل کرنے والا بھی کافر ہے، بلکہ صحیح اور صریح احادیث کی رو سے مدعی نبوت اور اس کو نبی ماننے والا واجب القتل ہے۔ حکومت وقت پر لازم ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے، خواہ کسی معنی میں ہو، وہ کافر، کاذب، مرتد، ملعون اور خارج از اسلام ہے۔ نیز جو شخص اس کے کفر و ارتداد میں شک کرے یا اسے مومن، مجتہد یا مجدد وغیرہ مانے، وہ بھی کافر اور مرتد اور جہنمی ہے۔ نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی گستاخی کسی کذاب کا اعلان نبوت کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گستاخی اور دہشت گردی کو پیش شیئر کرنا یہ سب سے بڑی بے ادبی اور گستاخی قرار پائے گی۔ تو لہٰذا وہ بھائی ہمارے اور وہ سیدھے سادے مسلمان جو فی وقت فی زمانہ جو اس گستاخ ملعونہ خبیثہ کی ویڈیو کو، اس کی بکواس کو شیئر کر رہے ہیں، وہ بالخصوص سنیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کی ویڈیو کو شیئر کرنے کے بجائے، اس کی بکواس کو شیئر کرنے کے بجائے طریقہ سنیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کافر و مرتد، گستاخ اور خبیث، کاذب و ملعون کی کفریہ باتوں اور گستاخانہ جملوں کو شیئر کرنے کے بجائے اس کے خلاف آواز بلند کی جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کی جائے، یہ بہتر ہے۔ کیونکہ کوئی اگر اس کی بکواس کو سن کر معاذ اللہ کوئی تعویل کرنے لگ گیا اور کچھ اس کو معاذ اللہ کوئی مجتہد یا کوئی اس کی فیور کرنے لگ گیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، تو شیئر کرنے والا بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔